نہیں آتا، حرم کی حدود سے علاقہ باہر ہو جاتا ہے۔ دجال کا نام سنا ہے نا، تو دجال آئے گا اس علاقے تک، اس مقام تک آئے گا، مدینہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ چاہے حرم مدینہ ہے یا حرم مکہ ہے، اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، باقی پوری دنیا کے اندر تبلیغ کرے گا، اپنا راج کرے گا، یہاں تک پہنچے گا، مدینہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا، تو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ حرم سے ادھر سے علاقہ باہر ہو جاتا ہے، جرس کا علاقہ ہے۔ یہاں پر توجہ دیں گے، سامنے دو حصوں میں چھوٹی پہاڑی نظر آ رہی ہے، بیچ میں درار نظر آ رہی ہے، سامنے ایسی پہاڑی نظر آ رہی ہے، آ رہی ہے سب کو۔ اس کے اندر وہ غار ہے جہاں پر اللہ کے نبی نے آرام فرمایا تھا زخمی رکھے، دیکھیے سامنے پیلی چھوٹی پہاڑ نظر آ رہی ہے، پھٹی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر غار ہے جو اللہ کے نبی نے آرام فرمایا تھا زخمی حالت میں۔ پتھر بھی ایسے موم ہو گیا تھا جیسے ایک سیٹ بنے تھے، جگہ بن گئی جہاں پر اللہ کے نبی نے آرام فرمایا زخمی حالت میں۔ پہلے غار کھلی تھی حاجی وہاں پر جل جار کرنے کے لیے، ابھی اسی میں لگا کے بند کر اوپر جانے کا اندر راستہ نہیں ہے، قریب تک اندر نہیں جا سکتے وہاں پر۔ اور پیچھے سارا ہے جبل احد کا پہاڑ، جیسے کہ پہلے بتایا ہے کہ مدینہ میں سب سے بڑا اور خوبصورت پہاڑ یہ احد کا پہاڑ ہے، اور اس کو جنت کا پہاڑ کیوں کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اس احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے، ان کے ساتھ 3 صحابہ کرام ساتھ میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، 3 صحابہ کرام ساتھ میں تھے۔ جب آپ احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے، احد پہاڑ ہلنے لگ گیا تھا، کب کپانے لگ گیا تھا، حضور نے ایک زوردی ضرب لگی احد پہاڑ کے اوپر اور فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید سوار ہیں، تو کیوں ہل رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس احد پہاڑ کو بولنے کی طاقت دی۔ ہمارے نبی سے ہم کلام ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے میرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید سوار ہیں، میں ہل نہیں رہا، کب کپا نہیں رہا، میں تو خوشی سے جھوم رہا ہوں کہ میرے اوپر نبی سوار ہے، اتنا خوش نصیب ہوں میں۔ تو پھر حضور نے بشارت دی کہ احد فی الجنہ، یہ جنتی پہاڑ ہے، احد ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ جنت کے دروازے میں ہوگا اور جنتیوں کا استقبال کرے گا، ایسا ہمیں جنت۔ اس کے نبی بتاتے ہیں 7.5 کلومیٹر اور چوڑائی بتائی جاتی ہے 3.5 کلومیٹر۔ اگر اس کو اوپر سے دیکھا جائے نقشے سے، اس کا ایسے ایک نقشہ بنا جیسے محمد کا نام لکھا ہوتا ہے، ایسے نقشہ بنا اس احد پہاڑ کے، سارا وہی جنت کا پہاڑ جنت کا پہاڑ۔ اور بھی بتا سکتے ہیں کہ اس جنگ میں امیر حمزہ کو کس نے شہید کیا تھا، جو ہمارے نبی کے چچا تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو کس نے شہید کیا تھا اس جنگ میں؟ حضرت وحشی، حضرت ہندہ میں، ہاں انہوں نے دونوں مل کر اس کو شہید کیا تھا۔ حضرت ہندہ تھی ابو سفیان کی بیوی، بدر کی جنگ کے اندر، نبی اسلام کی پہلی جنگ تھی، اس جنگ میں ہندہ اور دو بھائیوں کو امیر حمزہ نے وہاں پر قتل کیا۔ پھر اس نے اپنے بھائیوں کو بدلہ لینے کے لیے اپنے غلام کو تیار کیا، اس کا نام تھا وحشی، اس پر محنت کی، اس کو لالچ دیا، تم جا کے امیر حمزہ کو شہید کرو، میں آپ کو انعام سے نوازوں گی، گلے کا سونے کا ہار دے دوں گی، آپ کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گی، تم جا کے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرو۔ وہ اس لالچ میں آ کر یہاں پر امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ جب وہ دونوں ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، کلمہ پڑھ لیے تھے، حضرت ہندہ، حضرت وحشی مسلمان ہو گئے، پھر حضور نے فرمایا اے وحشی تو میرے سامنے بیٹھ، تو مجھے یہ بتا کہ تو نے میرے امیر حمزہ کو کیسے شہید کیا تھا، وہ تو دلیر آدمی تھے، بہادر آدمی تھے، اس کے اوپر آپ نے کیسے وار کیا تھا؟ وہ سامنے بیٹھے اور سارا واقعہ بتا رہا ہے، یا رسول اللہ میں حضرت ہندہ کا غلام تھا، اس نے مجھے لالچ دیا تھا امیر حمزہ کو شہید کرو، میں آپ کو انعام سے نوازوں گی، میں اس لالچ میں آ کر یہاں پر امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ آگے بتا رہا ہے کہ یا رسول اللہ جب میں اس میدان کے اندر آیا، دیکھا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ بہت بہادری سے، بہت جرأت سے لڑ رہے ہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں اس کے سامنے سے وار کروں، سامنے سے مقابلہ کروں۔ میں یہاں پر آ کے ایک چٹان کے چھپ کر بیٹھ گیا تھا اور میں نے چھپ کر وار کیا، امیر حمزہ پر برچھا مارا، وہ نیچے گرے، ان کے منہ سے خون کی الٹی آنے لگی۔ ہندہ وہاں پر آئی کھڑی تھی، وہ آئی امیر حمزہ کی آنکھیں نکالی، کان کاٹے، ہاتھ کاٹے، بازو کاٹے، 12 ٹکڑے کیے، پھر بھی اس کے دل کو ٹھنڈک نہ پہنچی۔ اس نے ہندہ نے امیر حمزہ کے سینے کو چاک کیا، کچا کلیجہ نکال دیا، کچا کلیجہ نکال کے منہ کے اندر ڈال دیا، وہ کھاتی رہی، چباتی رہی، حلق سے نیچے نہیں اترا، پھر بیر پھینک دیا۔ تو اللہ کے نبی یہ سب ان سے سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں، آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی تھی۔ فرمایا کہ اے وحشی جو تو ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا ہے،
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे पिछले सब गुनाह माफ़ कर दिए हैं, लेकिन आज के बाद मेरी महफिल में मेरे सामने ना बैठा कर। जब मैं तुझे देखता हूँ मुझे अपने चचा याद आ जाते हैं, अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। देखिए इस ज़ियारत में क्या सबक हासिल होता है। अल्लाह के नबी ने अपने चचा के कातिल को माफ़ किया कि जा वैसे मैंने तुझे माफ़ किया है, लेकिन आज के बाद मेरे सामने ना आया कर। जब मैं तुझे देखता हूँ मुझे अपने चचा याद आ जाते हैं। किया कि कुर्बानी दी है किस लिए? आका के दीन के लिए। उन्होंने दीन के ऊपर कोई आँच नहीं आने दी सहाबा कराम ने। आज हमें कदर नहीं है क्योंकि हमें जो दीन मिला मुफ्त का मिला, इसके ऊपर हमारी कोई मेहनत नहीं लगी हुई। आज हमें जो दीन मिला माँ की गोद में मिला हो, इसलिए आज हमें कदर नहीं है। उनसे पूछ जिन्हें अपनी जान कुर्बान कर दी, जानों की परवाह भी नहीं किया, सहाबा कराम ने किया। आलम था इस मैदान के अंदर। मेन ज़्यादा हमारे यहाँ पर आपने सलाम पेश किया है। जो पहले बताया कि मस्जिद देख रही है कि तारीखी मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद बाद में बनेगी, यहाँ पर कोई पहले मस्जिद नहीं थी। जो जबल रोमाती पहाड़ी है, जो सहाबा कराम का मोर्चा था, जिसको हाजी नज़र आ रही हैं, बता देता हूँ आगे आपकी मर्जी है, ऊपर जाओ या नीचे ज़ियारत करो।